أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نکسیر عام تکلیف ہے، ہر عمر اور ہر صنف میں ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے دوران خون کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خون شریانوں اور وریدوں میں قید ہے۔ دل کی حرکات اس کو رواں دوا رکھنے کا سبب ہیں۔ یہ جسم کے اعضاء کو ان کی ضروریات فراہم کرنے اور فضلات کو جسم سے خارج کرنے میں لاجسٹکس کا کردار ادا کرتا ہے۔ زندہ جسم میں کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بار برداری کا کام سر انجام دیتا ہے۔ خون کا بہاؤ ایک دباؤ کے تحت ہے۔ شریانوں میں خوراک اور آکسیجن سے بھرپور، وریدوں میں CO2 اور فضلات سے بھرپور خون ہوتا ہے۔ صرف دل سے پھیپھڑوں تک یہ نظام الٹ ہے۔ دل سے پھیپھڑوں تک جانے والی شریان میں گندا خون اور پھیپھڑوں سے دل تک آنے والی ورید میں صاف خون ہوتا ہے۔ شریانوں میں خون پریشر کے ساتھ اور وریدوں میں خون کی روانی ویکم کے تحت ہوتی ہے۔ اگر شریانوں کی لچک برقرار رہے تو بلیڈنگ نہیں ہوتی، ماں سوائے اس کے کہ کسی بیرونی ضرب یا تیز دھار آلہ کے استعمال سے شریانیں زخمی ہو جائیں۔ اگر کسی بیرونی وجہ کے بغیر شریانوں سے بلیڈنگ ہونے لگے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے شریانیں اپنی لچک کھو رہی ہیں۔ مثال کے سے سمجھیں، غبارہ یا ٹیوب میں جب ہوا بھری جاتی ہے تو وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا پریشر کے خلاف اپنا مدافعتی رد عمل ہوتا ہے جو ان میں موجود لچک کی وجہ سے عمل پذیر ہوتا ہے۔ اگر اسی ٹیوب کو کچھ دنوں کے لیے کھلی دھوپ میں رکھ دیا جائے تو اس ٹیوب کی لچک کم ہو جائے گی۔ اس ٹیوب میں اگر اب ہوا کا پریشر دیا جائے تو چونکہ دھوپ کی وجہ سے ٹیوب کی ربڑ اپنی الاسٹیسٹی کھو چکی ہوتی ہے، یہ پھول نہیں سکتی، جگہ جگہ سے ہوا لیک ہونے لگتی ہے۔ یہی حال ہمارے جسم میں خشکی اور گرمی کے بڑھنے سے ہوتا ہے۔ جسم میں خشکی اور گرمی تیزابی یعنی ایسیڈک اثرات رکھنے والی خوراک سے بڑھتی ہے۔ اس لیے اصول علاج میں الکلائن چیزیں دینی چاہیے، سالٹس چیزیں بند نہیں کرنی چاہیے، کم ضرور کر دینی چاہیے تاکہ نظام کو مستقل ٹھیک کیا جا سکے۔ لیکن عموماً معالجین سرد خشک چیزیں استعمال کراتے ہیں جن میں گری، انجبار وغیرہ سر فہرست ہیں۔ دیگر طریقہ علاج میں بھی خون کو گاڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلیڈنگ عارضی طور پر رک تو جاتی ہے لیکن نظام کی خرابی بڑھ جاتی ہے اور ایک نئی شکل میں دوبارہ سامنے آ جاتی ہے۔ بلیڈنگ خواہ کسی بھی حصہ جسم سے ہو رہی ہو، صرف مقام کا فرق ہوتا ہے، بنیادی وجہ میں ایسیڈیٹی بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ معالجین تیزابیت کو معدہ تک محدود سمجھتے ہیں جو کہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جسم کو ایسیڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اعتدال کے ساتھ۔ کسی کو نکسیر پھوٹ رہی ہو یا بواسیر، تھوک کے ساتھ خون آ رہا ہو یا جسم پر نیل پڑ رہے ہوں جنہیں پرپرا کہا جاتا ہے، یا آنکھوں میں شریانیں پھٹ رہی ہوں، بنیادی وجہ شریانوں کی لچک کم ہو جانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم انسانی ایسا بنایا ہے کہ جگہ جگہ سیفٹی کے انتظامات کر دیے ہیں۔ دماغ کو جس شریان سے خون سپلائی ہوتا ہے اسے ناک میں ایک جگہ کمزور رکھ دیا ہے تاکہ جب دماغی شریانوں کو پھٹنے کا خطرہ ہو ناک کی شریان پھٹ جائے۔ دماغ انسانی صحت اور انسانی جان محفوظ رہے،
لیکن ہماری بصیرت کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس لیے سب نکسیر بند کرنا ہی ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے نکسیر رحمت ہے، زحمت نہیں۔ میں نے آج تک ہزاروں لوگوں کا نکسیر کا علاج کیا ہے، سب کو یہ بات بتائی، سب نے ایک ہی جواب دیا، نکسیر بند کریں، نظام کو ٹھیک کرنا ہمارے مفاد میں ہے، بعد میں ضرور کریں گے۔ ایک لمبے عرصے سے میں اس پیشہ سے منسلک ہوں۔ کچھ انسانی نفسیات کی سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ ہر آدمی اپنا کام نکالنا چاہتا ہے، اس کی نظر میں سچ اور جھوٹ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ نکسیر کے مریض جب نکسیر ٹھیک ہوگی، کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پرانی مرض نئی شکل میں حملہ اور ہوئی۔ اس میں وہ اہلیت اور ویژن نہیں تھی، نئی تکلیف کو پرانی سے جوڑ لیتے۔ ہر کسی کے پاس اپنی اپنی تعویل تھی، کوئی اس حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی اور کو نہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نکسیر بیماری نہیں، ایک علامت ہے۔ اس کا فوری علاج بہت آسان اور مفت ہے۔ سبز دھنیا لے کر اسے کچل لیں، لیکن مرچوں والی کنڈی میں نہیں، بغیر مرچوں والے برتن میں اسے نچوڑ کر اس کا پانی نکال لیں۔ 3 دن صبح دوپہر شام 3 قطرے ناک کے دونوں نتھنوں میں ڈالیں۔ پانی روزانہ نیا نکالیں۔ دوبارہ نکسیر کبھی نہیں ہوتی۔ یہ فوری علاج ہے، لیکن نظام کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ البتہ نکسیر دوبارہ کبھی نہیں پھوٹے گی۔